اور وہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قتل گاہ کہلائے گا، جس کا شجرہ نسب صفہ نبوی پر ختم نہیں ہوتا، مسجد نبوی پر ختم نہیں ہوتا، ابو ذر و سلمان پر ختم نہیں ہوتا، صدیق و علی پر ختم نہیں ہوتا، زید اور سیدہ عائشہ پر ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بننا ہے، اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر سرزمین ہند پر مدارس اسلامیہ کا وجود نہ ہوتا تو آج، معزز سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، صفہ نبوی کی یادگاریں ہیں، فرق باطلہ کی سرکوبی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیواریں اور علوم اسلامیہ کے بقا و تحفظ کے لیے مضبوط اور مستحکم چھاؤنیاں ہیں۔ بقول حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، میں مدرسے کو ہر ادارے سے بڑھ کر مستحکم، طاقتور، زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں۔ اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس زندگی سے۔ وہ نبوت محمدی کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے اور زندگی کی ان کشتزاروں میں ڈالتا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے۔ نہ نبوت محمدی کا دریا پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے، نہ نبوت محمدی کے چشمے فیض سے بخل اور انکار ہے، اور نہ انسانیت کا کاسے غدائی کی طرف سے استغنا کا اظہار۔ ادھر سے انما انا قاسم واللہ یعطی کی صدائے مکرر ہیں، تو ادھر سے حل من مزید کی فغان مسلسل۔ میں مدرسوں میں صحیح النسب مدرسہ اور عالی نسب مدرسہ اسی کو سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب صفہ نبوی پر جا کر ختم ہو، اور میں اسی مسجد کو صحیح النسب مسجد سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب کعبہ ابراہیمی پر جا کر ختم ہو اور مسجد نبوی پر ختم ہو۔ میں اس کے مقابلے میں دوسرے الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ وہ مسجد کیا کہلائے گی، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی نیا لقب ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسجد ضرار کہلائے گی جس کا شجرہ نسب ابراہیم و محمد علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجدوں پر ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قتل گاہ کہلائے گا جس کا شجرہ نسب صفہ نبوی پر ختم نہیں ہوتا، مسجد نبوی پر ختم نہیں ہوتا، ابو ذر و سلمان پر ختم نہیں ہوتا، صدیق و علی پر ختم نہیں ہوتا، زید اور سیدہ عائشہ پر ختم نہیں ہوتا۔ مدرسے کا کام قرآن سنانا ہے، جبکہ دنیا میں ہر حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ سوائے طاقت کے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور سب حقیقتیں مر چکی، اخلاقیات مر چکے، صداقت مر چکی، عزت مر چکی، غیرت مر چکی، شرافت مر چکی، خودداری مر چکی، انسانیت مر چکی۔ صرف ایک حقیقت باقی ہے اور وہ نفع اٹھانا اور اپنا کام نکالنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بننا ہے، اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انسانیت مری نہیں۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ نقصان میں نفع ہے، ہار جانے میں جیت ہے، بھوک میں وہ لذت ہے جو کھانے میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ذلت بعض مرتبہ وہ عزت ہے جو بڑی سے بڑی عزت میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے،
سب سے بڑی صداقت حق کی صداقت ہے، یہ ہے مدرسے کا کام۔ اگر مدرسہ یہ کام چھوڑ دے اور دنیا کے سارے کام کرنے لگے تو وہ مدرسہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ میرے عزیزوں، یہی وہ درسگاہیں ہیں جن کی آغوش میں ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اور ان جیسے سینکڑوں پیکر علوم کی تربیت ہوئی۔ ان تعلیم گاہوں نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے ہمیشہ فقہاء و محدثین، قراء و مفسرین اور کئی بڑے بڑے مجددین کو جنم دیا ہے۔ بقول حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے اسی ملک میں خواجہ معین الدین اجمیری یا سید علی ہمدانی کشمیری جیسا ایک فقیر بے نوا آتا اور پورے کے پورے ملک کو اپنے قلب کی حرارت اور اپنے ایمان کے نور سے بھر دیتا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے حکومت مغلیہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہی کی خاموش مساعی کا نتیجہ تھا کہ ہم اکبر کے تخت پر اورنگزیب جیسے فقیہ اور متشرع بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس طویل و عریض ملک کا رجحان بدل دیا اور پورے نظام فکر اور نظام تعلیم پر گہرا اثر ڈالا۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام مایوسی اور پسپائی کے دور میں اتنا بڑا اسلامی قلعہ تعمیر کر دیا اور علوم شریعت کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ ابھی پچھلے عرصے میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور دینی جد و جہد کی ایک نئی روح پھونک دی۔ غرض جہان را دیگرگوں کرد یک مرد خود آگاہ، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر سرزمین ہند پر مدارس اسلامیہ کا وجود نہ ہوتا تو آج مسلمانان ہند کی اجڑی محفلوں کی دھول بھی کسی تاریخ پارینہ میں نہیں ملتی۔ جب کبھی اہل وفا یاد کریں گے مجھ کو، جب کبھی اہل وفا یاد کریں گے مجھ کو، جانے کیا کیا میری روداد کے عنوان ہوں گے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔